یہ بڑی عجیب دلچسپی بات ہے کہ میں اردو سائنس کالج میں گیا. میرا کوئی خاص سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو وہاں پہ گیا تو ہمارے کچھ دوست تھے، وہ مجھے ملے جن کا تعلق ہماری ڈسٹرکٹ سے ہی تھا، بلکہ سدنوتی سے تھا. تو ان کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا ہو گیا. تو ان کا تعلق جو ہے وہ NSF پاکستان کے ساتھ تھا. تو اس وقت جو ہے کہ طلبہ سیاست جو ہے وہ بہت زیادہ ایک تو اس میں کراچی کے اندر طلبہ سیاست میں تشدد. اب غیر ریاستی جماعت کا حصہ رہے ہیں؟ میں کچھ ٹائم تک میں کچھ ٹائم رہا وہاں پہ. یہ تھا کہ تشدد کا عنصر آ گیا تھا. تو وہاں اسلامی جمعیت طلبہ کا بہت زیادہ رعب تھا تعلیمی اداروں میں، اور اس کے مقابلے میں جو دوسری تنظیم بنی تھی وہ APMSO بنی تھی، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. تو انہوں نے جو ہے اکیڈمک نوٹس تقسیم کرنے شروع کر دیے NSF پاکستان والوں نے. تو اس پہ جو ہے وہ مجھے بھی انہوں نے بیج لگا دیا. میں کھڑا تھا وہاں پہ، اچانک سے جو ہے وہ جمعیت والوں نے حملہ کر دیا. تو وہ سارا جو ہے وہ سٹال شال انہوں نے ادھر ادھر کر دیا. تو بس وہاں سے ہمیں مار شار بھی پڑی. تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ سیاست میں آگے. پھر 84 میں مقبول بٹ شہید کی پھانسی کے وقت جو ہے نا، تو پھر ہم اس میں گرفتار بھی ہوئے. اور اس کے بعد میں تو ابھی فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں تھا. تو اس کے بعد پھر جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی کراچی میں جو ہے تنظیم سازی شروع ہوئی. تو میں اس کا بانی جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنا وہاں پہ. تو پھر وہاں سے جو ہے یہ سلسلہ شروع. واپس آزاد کشمیر کی طرف ہجرت کی کیا وجہ بنی؟ نہیں، کراچی میں ہی رہا. وہیں پہ سیاست بھی وہیں پہ کرتا رہا. تو پھر یہاں پہ چونکہ جموں کشمیر NSF کے ساتھ وابستگی ہو گئی تو آنا جانا لگا رہتا تھا. تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو ہے وہ مرکزی صدر بنا دیا گیا 1998 میں. تو پھر ہمارا آپس میں چلتا رہا. پھر میں نے وہاں پہ بزنس شروع کر دیا. میں گورنمنٹ کنٹریکٹر بھی رہا ہوں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا. میں نے کوئی 10 سال تک وہاں پہ بزنس کیا. تو پھر 2005 کے زلزلے کے بعد پھر میں واپس آ گیا. پھر میں واپس نہیں گیا. اچھا، قوم پرست جماعت کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، بلکہ آپ کی تو یعنی ابتدا ہی سے آپ کی طرز سیاست یہی ہے. دو سوالات میں مکس کر کے آپ سے پوچھوں گا. ایک تو یہ بتائیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں آزاد کے، بلکہ آج نہیں بلکہ یہ تو برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ قوم پرست جماعتیں کسی ایک پوائنٹ پہ متفق ہمیں نظر نہیں آتی. بہت سارے ان کے دھڑے بنے ہوئے ہیں. ایک کاوش PNA کی صورت میں غالباً آپ اس اتحاد کے جنرل سیکرٹری بھی رہے. ایک تو یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ کشمیر کے پرسپیکٹیو میں اگر دیکھیں تو مقبول بٹ کو، علیہ رحمہ کو، شہید کو سب لوگ اپنا ایک رہنما بھی مانتے ہیں. جب رہنما ایک ہی ہیں تو پھر اتنے دھڑوں کی وجہ کیا ہے؟ اور جو PNA آپ نے بنائی، آپ اس کے جنرل سیکرٹری رہے، اس کی ناکامی کی کیا وجوہات؟ دیکھیے جی، ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپنا نظریاتی پالیٹکس ہوتی ہے تو اس میں چونکہ مفادات تو نہیں ہوتے، تو نظریات میں اختلافات بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں دو طرح کے رجحانات ہیں. ایک نیشنلزم ہے اور ایک پروگریسو نیشنلزم ہے. تو اس میں ظاہر ہے یقیناً جو ہم ذرا ترکیب سندانہ اپروچ کے ساتھ چلاتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ محض خالی کھلی آزادیاں مسئلہ نہیں ہے. تو ایک نظام کی جدوجہد بھی کی جانی چاہیے. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ لڑائی ایک ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ دیکھیں نا، ہم دنیا ہمارے سامنے مسائل موجود ہیں. جو ملک آزاد ہوئے، اگر وہاں پہ وہی جابرانہ ظالمانہ نظام ہوگا، وہی لوٹ کھسوٹ ہوگی، تو وہ تو ایک چہرہ بدلی کر کے دوسرا چہرہ لانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. پاکستان کا اگر جاگیردار یا سرمایہ دار یا وڈیرا شاہی یا جرنیلوں کی ان سے اگر ہم آزادی لیتے ہیں تو انہی جیسے لوگ یہاں پہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے اور ان کے درمیان تھوڑا بہت کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قبل از وقت باتیں ہیں، ہمیں پہلے جو ہے وہ اپنی آزادی کی لڑائی لڑنی چاہیے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ جو ہم پسماندہ سماج ہے اور غلامانہ سماج ہے، اس میں جو ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی اختلافات بھی ہوتے ہیں، فروعی اختلافات ہیں، شخصی اختلافات ہیں. تو مطلب اتنا زیادہ ایجوکیشن بھی نہیں ہے. ہم سارے لوگ بہت زیادہ کوئی ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں. تو یہ دیکھیں نا، جتنی آپ کی تعلیم اچھی ہوگی، جتنا آپ کا ویژن اچھا ہوگا، جتنی آپ کی مطلب پولیٹیکل اپروچ اچھی ہوتی، اتنا ہی آپ وسعت قلبی سے سوچیں گے. تو ہم بہت زیادہ مطلب ہماری سوسائٹی میں مجموعی طور پہ ہم ایک نیرو مائنڈ لوگ ہیں، وہ تنگ نظر ہیں، انا پرست ہیں. تو یہ بے شمار وجوہات ہیں جس وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک مسئلہ ہے کہ PNA کی کیا ناکامی کی وجہ ہوئی، تو دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو اوریجنل جو بات ہے، جو میں بالکل اس کو میں ایڈمٹ کروں گا
5 अगस्त का जो वाक़या हुआ, नरेंद्र मोदी ने जो वाक़या किया है, तो हम में से कोई लोग तैयार नहीं थे कि इतना बड़ा कोई डिजास्टर आ जाएगा, अचानक इतना बड़ा वाक़या हो जाएगा। इवन के मकबूजा कश्मीर के अंदर भी लोगों को नहीं पता था, अचानक से ये सारा फैसला हुआ। गो कि बिहाइंड द सीन चल रहा था, इनके दरमियान कोई बातचीत हो रही थी लेकिन ओपन नहीं हो रही थी। तो जब अचानक से इतना वाक़या हुआ तो हम सारे लोग जो है वो उस पे हमने उजलत में बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। तो इमेच्योर स्टेज में हमने अपना अलायंस बनाया। फिर उसमें दरमियान में एक और मसला था कि चूंकि JKLF के 2 धड़े जो हैं उन्होंने अलग अलग से कालें दे दी थी, एक जसकोल की तरफ, एक तेथीनोट की तरफ। तो लोग एग्जॉस्ट हो गए थे थोड़ा सा। तो फिर वो ज़ाहिर है हम जब मुजफ्फराबाद गए तो हम उस तरह का टेम्पो भी नहीं बना सके। तो चूंकि ज़ाहिर है जब आप कोई कॉल देते हैं और उसके नताज उस तरह से नहीं आते तो फिर उसके फिर नेगेटिव